السلام علیکم۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور بہت ساری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ پیاز کا رس بالوں میں ملنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کے پتے پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ آدھے لیموں کا رس، ہلدی آدھا چائے کا چمچہ، بیسن 2 کھانے کے چمچ ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس کا ماسک چہرے پر لگائیں، جائیاں دور ہو جائیں گی۔ سفید تل لیجئے اور بھینس کے دودھ میں ڈال کر پیس لیں اور رات سوتے وقت چہرے پر ملیں۔ صبح اٹھ کر کسی اچھے صابن سے منہ دھو لیں، جائیاں دور ہو جائیں گی۔ دن میں بھی چہرے کی صفائی کا خیال رکھیں۔ کالے رنگت کو گورا کرنے کے لیے چرونچی کی مناسب مقدار دودھ میں ملا کر پیس لیں، پھر چولہے پر ہلکا گرم کر کے کسی بوتل میں ڈال دیں۔ ہر رات سونے سے پہلے صابن سے منہ دھو کر اس مرکب کی مالش کریں، کالی رنگت گوری ہو جائے گی۔ صبح سویرے آدھی پیالی کچے دودھ میں بیسن یا ابٹن ڈال کر گاڑھا پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لیپ کریں۔ 2 منٹ کے بعد انگلیوں کی پوروں سے نیچے سے اوپر کی جانب آہستہ آہستہ ملیں، یہاں تک کہ چہرہ صاف ہو جائے۔ پھر چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ سرسوں کا تیل دنیا کا وہ واحد تیل ہے جو کبھی نہیں جمتا، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو۔ بچے کو روزانہ گرم پانی سے باتھ روم بند کر کے نہلائیں تاکہ انہیں ہوا نہ لگے۔ اس سے بچے کی نشو و نما اچھی ہوگی اور وہ جراثیم سے بھی محفوظ اور فریش رہے گا۔ آٹے کو کیڑوں سے بچانے کے لیے کالا زیرہ لے کر اسے کوٹ کر اس میں نمک پسا ہوا ملا کر پانی کے ساتھ ٹکیاں ملا لیں، اسے خشک کر کے آٹے میں رکھیں۔ براؤن شوگر کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے اسے ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ سرخ اور خوبصورت رہے تو بلیک چائے کا استعمال کریں۔ پوریوں کو بیلنے کے بعد 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھنے کے بعد فرائی کیا جائے تو آئل کم استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ پوریاں بھی خستہ حال بنتی ہیں۔ گندم کو زیادہ عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے اسے بیری یا ٹین کے کسی کنستر میں بھر کر اس میں میتھی کے خشک پتے پیس کر ملا دیں اور ڈبے یا کنستر کا منہ اچھی طرح بند کر دیں۔ سر کی جوئیں ختم کرنے کے لیے لہسن کو پیس کر اس کا رس نکال لیں۔ اس رس کو لیموں کے رس میں ملا کر سر پر ملیں، اس سے سر کی جوئیں وغیرہ مر جاتی ہیں۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، انشاءاللہ خشکی ختم ہو جائے گی۔ چاول کی چائے ہیضے کی روک تھام کے لیے چاول کی چائے استعمال کر کے دیکھیں۔ آدھا کپ چاولوں کو 6 کپ پانی میں 15 منٹ تک ابال لیں، پھر چاول نکال کر پانی میں شہد یا چینی ملا کر پی لیں۔ سیب کا سرکہ، اگر آپ کو کھانا ہضم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے یا گیس نے پریشان کر رکھا ہے تو 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ اور 1 چائے کا چمچ شہد 1 کپ گرم پانی میں ملا لیں اور پی لیں، آپ کی پریشانی میں کمی آ جائے گی۔ 1 گلاس ٹماٹروں کے جوس میں 1 عدد لیموں نچوڑیں اور اس میں پودینے کے 3-4 پتے ڈالیں اور حسب ضرورت نمک ڈال لیں اور پی لیں۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے کافی حد تک دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو دہی کو استعمال کر کے دیکھیں، اس میں معدے کے لیے اچھے سمجھے جانے والے بیکٹیریا کی موجودگی پیٹ کی تکلیف میں کمی لا کر جسمانی دفاعی نظام کو بڑھاتے ہیں۔ اگر معدے کی جلن کا شکار ہیں تو سافٹ ڈرنکس سے پرہیز کریں کیونکہ یہ معدے میں مخصوص گیسوں کو جمع کر کے تکلیف میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترش پھلوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ ان پھلوں میں بھی تیزابیت پائی جاتی ہے۔ ایک زبردست ٹونک ایک کھیر کی شکل میں، جس کے کندھے کھچے رہتے ہوں، اعصاب جڑے رہتے ہوں، کام کرتے ہوئے طبیعت بوجھل رہتی ہے، ٹانگوں میں درد رہتی ہو، بستر پر پڑے رہنے کو دل ہر وقت چاہے، ان کے لیے آخری چیز پیش خدمت ہے۔ خوبانی 3 عدد، چھوہارے 3 عدد، گٹلی نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں
اور رات کو 1 کپ دودھ میں بھگو دیں۔ اب چاہے اس کی کھیر بنا لیں یا کھا کے اوپر سے دودھ پی لیں۔ اگر سردی ہے تو اس کو گرم کر لیں، گرمی ہے تو تازہ۔ میٹھا ڈالنے کی ضرورت نہیں، خود بہت میٹھا ہے۔ باہر کی غذائیں کھا کھا کے عالم یہ ہے کہ جس طرح جسم کے حصے کو چوٹ لگے اور ہاتھ لگتے ہی چیخ نکلے، اسی طرح معدہ باہر کی غذاؤں سے اتنا زخمی ہوتا ہے کہ نوالا گرتے ہی درد شروع ہوتا ہے۔ جب بھی کھانا کھا کر معدہ میں درد اٹھے تو اس کے لیے مشہور دوا ہے۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہونے کے باوجود منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیں کہ معدے میں کچھ خرابی ہے۔ چائے بنانے کے بعد قہوے دانے میں جو پتی رہ جائے، اس سے ایک تو انڈے والی پلیٹوں کو دھویا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پتی کو خشک کر کے منی پلانٹ یا گلاب کے پودوں میں ڈالا جائے، یعنی مٹی میں ملایا جائے تو پودے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ بال لمبے کرنے کے لیے رات بھر پانی میں املی ڈال کر بھگو دیں اور صبح اس پانی سے بال دھو لیں۔ بال دھونے کا یہ عمل ہفتے میں 1 بار ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ناریل اور بادام کے تیل سے سر کی مالش بھی کرتے رہنے سے سر کے بال لمبے ہو جائیں گے۔ چھائیوں سے نجات کے لیے سیاہ تل، کالا زیرہ اور درخت سرس کی چھال پیس کر گائے کے دودھ میں شامل کر کے چھائیوں پر روزانہ رات کو ملیں اور صبح دھو لیں۔ جلد ہی چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سیاہ رنگت کو سفید کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات سونے سے پہلے چہرے پر مالش کر کے سو جائیں۔ صبح اٹھ کر صابن سے منہ دھو لیا جائے تو آپ کی سیاہ رنگت نمایاں طور پر سفید ہو جائے گی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرنے کے لیے روزانہ 8 گلاس پانی لازمی پئیں۔ صبح نہار منہ 1 گلاس پانی پینے کے کچھ الگ ہی فائدے ہیں۔ جس طرح ہم نہا کر اور منہ دھو کر طہارت و نظافت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح صبح نہار منہ پانی پینے سے ہمارے گلے اور آنتوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور ہمارا حلق، گلا اور آنتیں دھل کر صاف ہو جاتی ہیں اور کثافتیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ یہ صبح نہار منہ پانی کا 1 گلاس ہمیں کئی دوسری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تھکی ہوئی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے نہ صرف آنکھوں کو آرام ملتا ہے بلکہ آنکھوں میں چمک بھی پیدا ہوتی ہے۔ پیشاب کی رنگت میں تبدیلی، یہ ڈی ہائیڈریشن کو پکڑنے کا آسان ترین ذریعہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ بس پیشاب کی رنگت کو دیکھیں، اگر وہ گہرے زرد رنگ کا ہے تو یہ جسم کا اشارہ ہے کہ 1 یا 2 گلاس پانی پی لیں۔ ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر دوسرا شخص جوڑوں کے درد میں مبتلا دکھائی دے رہا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں اور گھٹنوں سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لوگ جوڑوں کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے کافی ادویات بھی آزماتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت کو اس سے کوئی خاطر خواہ افاقہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن آج ہم آپ کو قدرتی اجزاء سے تیار کردہ ایک ایسا ٹوٹکا بتائیں گے جس کو استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھٹنوں اور جوڑوں کا درد مستقل طور پر حل ہو جائے گا۔ اس نسخے کو بنانے کے لیے درج ذیل اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے: نشاستہ گندم 150 گرام، کمرکس 150 گرام، خشک سنگاڑا 150 گرام۔ ان تمام اشیاء کو خوب باریک پیس کر پاؤڈر بنا لیجئے۔ اس پاؤڈر کو آپ روزانہ صبح اور شام کے وقت 1 چائے کا چمچ دودھ کے ساتھ لے لیں۔ یہ نسخہ ان خواتین کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے جنہیں لیکوریا کی شکایت ہو۔ امراض جگر کے لیے جگر کا کوئی بھی عارضہ ہو تو رات کو ایک مولی لے کر شبنم میں رکھ دیجئے۔ اسے صبح اٹھ کر نہار منہ کھائیے۔ آپ 3 ہفتے میں کسی بھی ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروا لیجئے۔ آپ امراض جگر سے نجات پا چکے ہوں گے۔ منہ کے چھالے ختم کرنے کے لیے کافور اور کتھ لیجئے اور اسے پیس کر دن میں 3-4 بار ان چھالوں پر ملیے، افاقہ ہوگا۔ ذرا سی مہندی پانی میں بھگو دیجئے اور اسے کچھ دیر بعد چھان لیجئے۔ ان میں 2-3 بار اس سے غرارے اور کلی کیجئے، افاقہ ہوگا۔ سبز دھنیا لیجئے اور اس کا عرق نکال لیجئے۔ دن میں 3-4 بار اسے ان چھالوں پر ملیے، آرام آ جائے گا۔ انفلوئنزا سے شفا کے لیے، انفلوئنزا سے حفاظت اور شفا کے لیے آپ چائے پکاتے وقت اس میں ذرا سی ادرک اور دار چینی ڈال دیں۔ صبح شام اسے استعمال کیجئے۔
شفا حاصل ہوگی۔ اگر انفلوئنزا کی وبا کے دنوں میں اسے احتیاطی تدابیر کے طور پر استعمال کیا جائے تو انفلوئنزا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ درد کان سے شفا کے لیے مولی کو باریک باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیجئے اور پھر اسے سرسوں کے تیل میں ڈال کر خوب گرم کر کے رس نکال لیجئے اور پھر اس کو کسی بھی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ درد کے وقت کان میں چند قطرے ٹپکا لیجئے، شفا نصیب ہوگی۔ جن خواتین کے پیریڈز کا ہارمونل مسائل ہو، پیریڈز امبیلنس ہو یا ان میں توازن نہ ہو یا رک رک کے آتے ہوں، سپاٹ کا لگنا اور اس دوران تکلیف ہونا، بے چینی ہوتی ہے، کمر ٹانگوں میں درد رہتا ہے، ایک ریوند خطائی 50 گرام لیں اور اس پر فلفل دراز 50 گرام لے لیں۔ اس کو پیس لیں، صرف چنے کے برابر، اس سے زیادہ نہیں۔ دن میں 4-5 مرتبہ استعمال کریں۔ پیریڈز کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پیریڈ سے اگر 2 ہفتے پہلے استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چند مہینے استعمال کریں۔ بخار، پرانا بخار ہو، ملیریا ہو، ٹائیفائڈ بگڑا ہوا ہو، جتنا پرانا ہو اس کے لیے ٹوٹکا ہے۔ نیم گرم دودھ کے 1 کپ میں 1 بڑا چمچ تخم ملنگا گول دیں اور اسی وقت پلا دیں، صبح دوپہر شام یا صبح شام۔ انشاءاللہ بخار کتنا ہی بگڑا ہو اللہ کے حکم سے اتر جائے گا۔